لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته، وصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجلیات. بلند صلوات. صل على محمد وآل محمد. سيما سيد الكونين وجامع المرتبتين وقائد النشأتين وخلاصة العالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه وخليفته، وهو قاتل المشركين والمنافقين والكافرين. أمير المؤمنين. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسد الله الغالب الغالب على كل غالب. علي بن أبي طالب. بلند صلوات. ثم الصلاة والسلام على أئمتنا المعصومين المظلومين
السلام على بنات الحسین۔ میں ترے سلام پڑھساں، سارے مل کے حسین تے سلام عرض کرن۔ السلام علیک یا بنات الحسین، میرا سلام ہوئے حسین دیا تسیاں بکھیا دیا دے۔ میں سلام پڑھنے تے روندے ہوئے آنسو نال جواب دیونا ہے۔ آج شب عاشور دی مجلس ہے۔ السلام علی بنات الحسین، میرا سلام ہوئے حسین دیا ترے دیا تسیاں دیا دے۔ السلام علی اخت الحسین، میرا سلام ہوئے حسین دیا پردادار بھیڑا تھے۔ السلام علی اولاد الحسین، میرا سلام ہوئے حسین دے مظلوم علی اکبر دے۔ میرا سلام ہوئے حسن دے یتیم قاسم تے، میرا سلام ہوئے حسین دے چھیاں مہینہ اصغر دے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الحسین بن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، فلعمری ما الامام الا الحاکم بالکتاب۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد ذات۔ ماشاءاللہ اچھے انداز نال سماعت فرما رہی ہو۔ خداوند متعال تھوڑی عبادت کو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے بھائیوں، میرے واجب الاحترام، میرے جوان ہمسن بھائی بزرگ، محرم دنائے روح کو زندہ کران دا۔ محرم دا مقصد ہے جو روح کو زندہ کیتا ونے۔ محرم دا ہدف ہے جو اپنی روح اور اپنے ارتباط کو خدا نال صحیح بناون دا نام محرم ہے۔ اج دی پوری مجلس اے دساونے جو اصلاً مقصد حسین کیا ہے۔
امام حسین تو پہلے بہت واقعات ہو چکے ہیں، تاریخ دے اندر بہت حوادث ہو چکے ہیں، بہت بڑے قیام واقع ہو چکے ہیں، بہت بڑیاں جنگاں واقع ہو چکے ہیں، حق اور باطل کا پہلے بھی جنگاں تھیں، حضرت آدم تو شروع تھیں خاتم تک، خاتم تو قیامت تک اس سلسلہ جاری و ساری راسی، کیونکہ حق اور باطل ازل تو گھن کے ابد تک، جب تک مخلوق الہی باقی ہے اس سلسلہ باقی رہے ویسی، اے نہیں جو حق ایک لمحے تک باطل ہمیشہ راسی، یا باطل ایک لمحے واسطے وے ایک زمان واسطے وے حق ہمیشہ راسی، نہیں اے دو ایسیاں کڑیاں جب تک انسانیت باقی ہے حق اور باطل بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ جنگ حضرت آدم تو بھی شروع تھے، حق اور باطل جنگ اون دور بھی شروع تھے، پہلی جنگ ہی دو بیٹاں دے درمیان ہوئی ہے، اور نبی تو ہی ان دے فرزندان تو شروع ہوئی ہے، ایک حق دی جنگ ہے بھائی باطل دی ہے، باطل جس ٹائم شکست کھان دے ان دا آخری حربہ ہوں دے جو میں ایکوں مٹا دے ماں، باطل دا آخری جڑا حربہ ہوں دے فقط وہ کیا ہے جو جنہ حق دے سامنے جس ٹائم حق دا عروج ہوں دے، حق اتنا بلند ہوں دے، حق دا مقابلہ نہیں کر سکتا، شکست ہوئیں دیئے تو ان دے وس بھی ہور گل تک ہی نہیں، فقط یہ گل ہے کیا کرو اس کو قتل کر دیو، ان دے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، حق کو جھکات نہیں سکتا، حق ہمیشہ سر بلند ہونے، باطل اپنے آپ کو جھکا دیں دے، تسلیم ہوئیں دے، وہ بھی گالے ہٹ درم بڑھیں دے، لیکن ان دے کو حقائق سامنے ہوئیں دے جو یہ حقیقت ہے۔ جنگ شروع ہوئی آدم دے فرزندان حابیل و قابیل تو ایک حق دی بئی باطل دی، جڑا حق دیا اون کیا آکھے، وہ آکے دیکھو میرا بھائی تو میرا خونی، تو میرا جگری، تو میرا بھائی ہیں، اے جڑا معاملہ نہ تیرے واسے نہ میرے واسے، جے کو اللہ انتخاب کرے نہ تو دا کچھ کر سکتی نہ میں دا کوئی نقصان کر سکتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جے کوئی شکست ملی ہے وہ آخری دھمکی دیتی ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تک ہرگز قتل کر رہا ہوں، کیونکہ شکست ہوگی، بزدل دا کام ہے یہ دھمکیاں دیونا، بہادر دا کام نہیں، جناب بہادر ہوئے من اشجع العرب، امیر الملک فرمائے کون ہے عرب دا بہادر، فرمایا عرب دا بہادر شجاع انسان اوے جڑا حق کو سمجھ گنے اور تسلیم ہو ونجے، حق یا اگر تیرے سامنے حق واضح ہو گیا اور جھوک وائیں تسلیم ہو وائیں، جنگ دی کیا ضرورت ہے، تنازع دی کیا ضرورت ہے، جھگڑے دی کیا ضرورت ہے، اگر ایک بندہ سچی گفتگو کریں نہ پہ حق بیان کریں نہ پہ تو ہٹ دھرمی دی کیا ضرورت ہے، تو تسلیم ہو وائیں، تو جھوک وائیں، حق کے آج نہ من سے کل نہ من سے ہو سکتے اللہ ایک ایسی نسل تیری نسل جو پیدا کر رہے ہو جنہی تے کو تباہ و برباد کر دے، اور ایسا اللہ کی اللہ اپنے نظام کو بچاون دی خاطر مشرکین دے وچ نسل وچ ایسی نسل اولاد رکھی جو مشرکین دا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اصول خدا ہے، خدا اپنے دین کو ایسے انسان تو بچویں دے، ایسے انسان تو اپنے دین تو بچویں دے جو او کفر دا مرکز ہوں دے، خدا او کفر تو اپنے دین کو بچوا دیں دے، یہ خدا دا اٹل فیصلہ ہے۔ جنگ تو ہوں دے رہی ہیں، حق و باطل جنگ ہمیشہ رہی ہے، بعض حق کو تسلیم کر گئے، بعض حق دے سامنے ڈٹ گئے، خود شکست ہوئی ہے، قیامت تک آج تک لوگ اس سے لان تان کریں۔ خدا حق اور باطل نے معیار رکھے،
فرمایا حق میری طرف ہے، باطل شیطان دی طرف ہے. حق پروردگار دی طرف ہوں. اللہ حق کو طاقت اتنا نہیں تھی ولو قلیل ہی کیوں نہیں، لیکن خدا زندہ حق کو اتنا رکھے قیامت تک آج حسین تے درود بھیجن، یزید تے لعنت کرن. خدا ہی فرمائے میں حق میرے ذمہ ہے، حق کو زندہ کرنا میں خدا دا کام. باطل شیطان مشخص ہے، واضح ہے، ان اندر کوئی طاقت نہیں، قدرت نہیں، بزدل ہے. ان کی کیا ضرورت جو حکم الہی دے سامنے آوے. میرا بھائی جنگ ہوندے رہے حق و باطل ہمیشہ تک ہے، لیکن یہ سلسلہ جنگ دا این جگہ تے آ پہنچا جس ٹائم یزید بارسر اقتدار آیا، کیونکہ باطل حق کو سامنے دیدا ہویا برداشت نہیں کرنا. تو این برداشت نہیں کیتا. این جگہ تے ہون حق کو زندہ کرن ولی دا کام ہے، ہادی دا کام ہے. ہدایت دا سلسلہ اللہ ایسے لیڈر اپنے بھیجوں تے رکھے جو اگر کسے موڑتے میرا دین میرے اسلام دا کوئی ایسا معاملہ بننے، میرا ہادی اگر تے کو اپنی جان دے ونی دے دے ونی حق تسلیم ہو وننے اور باطل دے سامنے جھکنا نہیں ہے. اپنے دین کو بچانے واسطے اپنی نسل کو بان کرنی آونی کر دینی، باطل کو نہیں اٹھاونا. دین کو بچانے واسطے میرا بھائی کیا امام فرمائے، جملہ کھا جو امام کیا فرمائے یاد رکھے، ان جعلتا دینک تبعا لدنیاک احلقت دینا و دنیاک. امام فرمائے اگر جنہاں لوگ دین کو دنیا تابع کر رہے تھے، یعنی دنیا کو مقدم کیتے نے، دین کو لگت مال کیتے نے، دین کو پائمال کیتے نے، خدا فرمائے میرے دین دی جے بھی توہین کیتے وقت میں خدا دا اٹل فیصلے احلقتا دنیا کا و دین آکا، تیری دنیا بھی برباد ہوگی ہے، تیرا دین بھی برباد ہوگی، نہ تے کو دنیا ملنی ہے نہ تے کو آخرت ملنی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جنہ لوگ دین کو پائمال کیتے، دنیا کو مقدم کیتے، پیسے والا بندہ ہے، زکوٰۃ نہیں دینا، خمس نہیں دینا، استطاعت بھی رکھ دے لیکن نہیں دینا. دین آدیخ زکاة دے جو اللہ تیرے رزق کو زیادہ کرے سی. اسادہ تصور ہے جو زکاة نہیں اسادہ رزق گھٹ ویسی. خدا فرمائے تو کوئی کہیں آکے تو ہی اپنے مال دی زکاة دے دیکھ میں تکو دیں گا کیا فاللہ عشرون میں 10 گنا تیرے زیادہ کرے سمال. تو ہی مال دی زکاة دے دیکھ میں برکت کتنا دینا، تو خمس دے میں کتنے تیرے مالش برکت قرار دینا. سادہ تصور ہے جو ایسا اگر زکاة خمس دے سادہ مال ختم کسی، یہ شیطانی تصور ہے. شیطان نہیں چاہتا تیرے مال برکت تھی وے، تیری اولاد برکت تھی وے، تیری نسل پاکیزہ تھی وے. شیطان نہیں چاہتا. شیطان خیال دینے جو ایک کام نہ کر. کیوں؟ اگر تو پاکیزہ کم کرنی، تیری نسل پاکیزہ، تیرا خاندان پاکیزہ، تیری اولاد نمازی، تیرے رشتہ دار نمازی، شیطان کو ایک لن برداشت دے. وہ تو نہیں چاہنا جو میرا ہوتا دے. شیطان کلم کلا تیرے سارا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین. وہ کلم چاہتے ساری نسل پاکیزہ ہوئے، وہ کلم چاہتے ساری اولاد پاکیزہ ہوئے. وہ تو نہیں چاہتا. دشمن ہے. دشمن کا کام ہمیشہ دشمنی کرنے. امام صادق کیا فرمائے جے انسان دین کو پیمال کیتا، دنیا کو مقدم کیتا، مال دنیا نال جائیداد نال کوٹھی اور بلڈنگ نال محبت کی تھی لیکن دین دا دفاع نس کیتا. خدا فرمائے ہون گال سن، تائیں میرے دین دا دفاع نہیں کیتا تو دنیا نال مل گئی. ہون دیکھ میں تنہ کریں نا کہ احلقتا دینکا و دنیا، دین تو پہلے پیمال ہو چکا، تو دنیا واسطے دین کو پیمال کی تھی. وقت میں خدا دا فیصلے تیری دنیا کو میں برباد کر دے سا، میں تیری دنیا کو برباد کر سا. ایک بہت بڑا اگر پیسے والا بندہ بلڈنگ بنائی کھڑے، خدا فرمائے اچھا میرے دین تے خرچ نہیں بھی کیتا، ہون ٹیک زلزلہ نہیں تیری بلڈنگ تباہ کی میں نہیں تھی نہیں.
اور کئی ایسے واقع ہو چکے ہیں، بہت بڑی آبادی ہے، زمین ہے، کشاورزی ہے جناب علی، گندوں میں کپاس رہی ہوئی ہے، لیکن تکبر غرور اتنا خدا پر بچہ میرے بھی تو تکبر وات دیکھ میں سیلاب لینا بچ دیے کشے یہ چیزیں کیا ہیں اس واسطے خدا بعض کا سمجھانا چاہتے ہیں انسان خبردار دین کو پائمال نہ کر، اگر چاہنی اپنی دنیا آباد کریں ان جعلتا دنیا کا تبل دین، اگر چاہنی تیری دنیا کامیاب ہوئے دین کو مقدم کر، دنیا بھی عطا کرے سا آخرت بھی عطا کرے سا۔ نعرہ حیدری، میرے دین کی تو حفاظت کر، لیکن دیکھ میں تک دنیا بھی دے سا تک آخرت بھی دے سا، دنیا تک پریشانی نہ دے سی، اور دنیا خدا کیا کریں دے ان دے مال رزق کے برکت کرا رہے ہیں۔ برکت کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ کو آکھیا ہوندے برکت کا مطلب ہی نہیں ہے کہ 40 کر دے 40 دے 50 کر دے برکت ہے اگر تیری تنخواہیں 30,000 تیری تنخواہیں 15,000 خدا ہی قلیل رزق برکت کیا دے ہونی ہے جو کہیں تیرے بچے بیمار نہ تھی سن، کہیں تیرے گھر چ نقصان نہ تھی سی، کہیں تک تکلیف نہ تھی، جنات تک تکلیف نہ تھی وے تو خرچہ اضافی تھی نہیں، تو جنا بیمار نہ تھی وے تے ڈاکٹر نے نہیں مننا تے علاج نہیں کرنا، تیرے پیسے کی میں خرچ تھی سن۔ خدا فرمائے یہ طریقے تیرے گھر برکت جنا تک تکلیف نہ ہو سی، تیرے پیسے خرچ نہ تھی، یہ 15,000 پورا اے بھی برکت رے سا، مہینہ بھی تیرا خرچ آرام ری ہو سی بچی وے سن۔ اگر جائے میرے دین دے تابع نہ ہویا تو انہیں کروڑ روپیہ مہینہ تنخواہ اس تباہی کر دے سے ہمیشہ بیماری سے مبتلا کر سا، کہیں ملے آپریشن پہ تھی کہیں ملے دل ڈاٹا ہے کہ کہیں ملے شوگر ہے، ہر وقت ڈاکٹر کون ہوئے اتنا تک میں کر دے سے جنہ مہینہ ختم تھی سی لوگیں کے قرضے بدا گھنتا ہو سی، ایک وقت بے برک دی کروڑ روپیہ ہے لاکھ روپیہ تنخواہ مہینے دی روندہ ہو دے پیٹیں ہو دے مہینہ ختم نہیں دینا تھا میں تو قرضے گندے یار رول گیا تباہ تھی گیا بچہ بیمار تھے 80-90 لگ گئے، گارلی مریض تھے یہ 40-50 لگ گئے، بچہ کچھ نہیں، بجلی دا بل ہے، بجلی دا بل ہون جران دے بندے بے ہوش ہیں۔ یہ ساریاں پریشانیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دین کو ایسا مقدم نہیں کیتا، دین کو ایسا عزت نہیں دیتی۔ اگر تو دین دا احترام کرے سے دین آیا ہی اس واسطے وجہ تاکہ تے کو عزت اور کرامت دے، تاکہ تیرا وہ مقام تیرا بلند رتبہ جڑا ہی دین دے ذریعے تو مقام تے باقی راسیں۔ دین کیا آدھے؟ دین آدھے جو کہیں احترام نہ کرتے بھی عزت باقی ہوں دا بھی احترام باقی۔ دین آدھے اپنے بچے نہ خیال رکھتا رہے تاکہ تیری اولاد تیرے احترام کرے۔ دین آدھے تو نماز پڑھ میں تیری زندگی سے برکت دے سا، اگر 50 سال حکم میں تے مروانے نماز پڑھ 80 سال تیری زندگی بڑھ گئی ہے۔ دین آدھے تو روزہ رکھ اگر بیماری دا مسئلہ پریشانی ہے بدن جا پریشانی روزہ رکھ تیرے بدن دی بیماری روزے ذریعے ختم ہوئے سی۔ دین آدھے اگر بچے اور خانوادے اگر بیٹی جوانی ان دا وقت شادی کر رہے تاکہ ضرر اور نقصان تو بچوان، اگر ہمسائے دی بچی اور بیٹی بیٹی ان دا جہیز کہنی ان دا وسائل کہنی شریعت آدھی ہے تم ہی انسان بڑھ وہ بھی انسان ہے، تیرا ہمسائے ہے تیرا رشتہ دار ہے، تو قدم اٹھاؤنے دا رشتہ بڑھا، میں خدا و ترنل کرے سا گیا قیامت تک تیری نسل جیسی برکت رکھتا ہر بندہ تیری اولاد درود بھی جیسی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حقیائی آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بابا دین اے ہے، دین تے کوئی عزت نہیں دے احترام نہیں دے ترہ اکرام کریں دے، دین آدھے ہمسائے بک ہے، میں خدا رازق ہے نا، میری صفت رزاق، خدا دے میں رزاق ہاں، میں چاہنا یہ صفت کو عطا کرنا، بندی رزاق دیں دی رزق مخلوق کو آ میدان میں خدا اپنی صفت کو رزاق دی عطا کرنا، آ مخلوق کو رزق دے، میں اتنا خوشحال تھی میں کون ہے اپنی صفت دے من چاہتے واحد خدا اتنا کریم ہے، آدھے میں رزاق ہاں میں رزق دینا تک پتہ نہیں رزق دی کتنا برکت ہے کتنا ثواب ہے، اے صفت میں اللہ دے من چاہنا آ تو رازق بن انا تو رزق دے میں خدا تیری عمر بڑھا دیتا، میں تیرے رزق جی برکت رساں تیرے گھر جی برکت رساں تیری نسل جی برکت قرار رساں، تو یہ کام کر۔ دین ہی کو آکھیا کہ میرا بھائی اے دین کیا فرمائے ماں سے فرمایا جائیں ان جالتا
دنیا کا تبعا دینک جائیں دنیا کو دین دے تابع کرتے یعنی دین کو مقدم کیتس دین دی گال ہے دین آگے زکاة رے یاد ہے میں تسلیم ہمیں زکاة دے واسطے تیار ہوں دین آگے خمس رے جھوک گیا دے میں تسلیم ہمیں خمس دینا حج واجب ہے یاد ہے میں حج ادا کریں نا دین دے کو جھوک گئے خدا فرمے ہونا اندہ سمرہ نتیجہ کیا دے سا تو میں اگر دین دے کو جھوک گئی ہون گال سن میں اللہ ترنال او کام کرے سا وَإِن كُنْتَ یوم القیامت من الفائزین میں اللہ تک ہوں کرامت تیرے ساتھ کیونکہ تو میرے دین دے تابع ہوگی میرے حکم دے تابع ہوگی وقت قیامت النوار میں اللہ تک نبیوں دی صفحہ تے کھڑا دے سا یہ تھوڑا مرتبہ ہے جو ساکو اللہ نبیوں دی صفحہ قرار دے وے یہ تھوڑا مرتبہ سے چاندیوں کو جو میرا اللہ ساری زندگی ہوئے جو نبیوں دے نال ہوئے یہ ہر بندے دی آرزو ہے جو ایسا نبی نال اٹھوں نبی نال معاشور ہوں قیامت اللہ دے نبی نال سارا ٹھکانہ ہوئے کئی ایسے لوگ جنتی ہوں جڑے نبی دے رتبے تو تلے ہو سن ہوئیں دے جنتی ہیں جنت میں نہیں نا لیکن پریشان غمگین روسن فریاد بکان شدیدہ بہت روسن فرشتے آکسن مسئلہ کیا ہے تو اسے جنت نہیں دیتی تو اسے جنت میں رہاں دے پائے تو آپ کو دے دیتی اسے مقام دیتے ٹھکان دیتے روندے کیوں پہ فریاد کیوں ہے فرمائے یہ جنت نہیں ساڑھے واسطے جہنم میں جدا نبی تو جدا ہوں ساڑھے واسطے جنت کسے کام دینا ہی ایسا روندی اس واسطے پونجو سا نبی تو جدا ہوں نبی تو جدا رہے کسا کو جڑ جگہ ترک برداشت کہنی اصل جنتی اہل بیت دی جگہ ہے جتا رہوں جنت جلدی ان گریا کرے سن فریاد کرے سن رو سن بابا جنت جو تو کیا پریشانی ہے بہشتے جو رزق عرش وسیع روندے کیوں پیو فرما روندے اس واسطے پہ ہیں جو ساری جنتی نبی دے وجود دے نال ہے ساری جنتی اہل بیت دے نال ہے جتا ہو ساری ہوا جنت ایک بھی ساری جنت ہے اہل بیت تو جدا ہوں میرا بھائی یہ سب تو بڑی کامیابی تیری یہ ہے جو اگر دین دے تابع ہوگی دین دا پیروکار ہوگی دین دی گالی منی خدا فرمان میں ایسا تک تمغہ عطا کرے سا عالم معاشرت ہر انسان دی خواہش ہومنی ہے جو اصل نبی دے نال معشور ہوں میں تک نبی نال معشور کر رہے سا یہ تھوڑا تمغہ ہے ایک سردار علاقے دا آمجھے تا فوٹو مروا گی کتنا خوش رہے فلان سردار نال خوش آلی تو جنا کپڑے کی نہیں ماندہ جو ایک سردار نال یہ تھوڑی خوشی ہے جو اللہ نبی نال تک معشور کر دے اللہ اولیاء علیہ تک معاشور گئے تھوڑی خوشی ہے انسان واسطے لہٰذا میرا بھائی امام ایک جملہ فرمایا پریشان ہو گیا امام ایک جملہ فرمائے امام فرمائے میں حسین حق میرا مقابل باطل میں حق کدہیں برداشت نہیں کریں دا باطل آ کے حق کو مٹاون لگ بنے یہ ہر غیرت مند واسطے امام دا جملہ ہے میرے جوان بھائیوں میرے عزیزوں میرے علاقے دے برادران واجب الاحترام تسا ہر قیامت آنے والے فرد واسطے امام حسین دا پیغام ہے یہ فقط انہاں لوگوں واسطے نہیں تیرے ساڑھے واسطے بھی ہے امام انہاں کو خط نہیں لکھا بلکہ تے کو سا کو یہ خط لکھے کیا فرمائے امام فرمائے میں حسین دی طرف ہوں ایک خط ہے اِلَى مَلَئِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ جڑے مومنین ہیں صاحب ایمان ہیں اور جڑے مسلمان ہیں میں حسین انہوں کو خط کا لکھ دا ایک خط آج تے کوئی شامل ہے حسین دا پیغام آج تے کوئی ہے آج دی مجلس تو بعد اگر یہ پیغام تے عمل نہ کی تو سمجھی میں حسین دے سامنے جھکے ہی نہیں جڑا حسین دے سامنے نہیں جھکیا ہوں آپ سمجھو اندھا کیا نظام مرسی تو اندھا کیا بنسی جڑا حسین کو نہیں جھکیا مشخص اندھا کیا ہوں سمجھ منجھے جو میں باطل ہاں محسوس نہیں ہونا سخت کلمات استعمال کرنا پیا فرمایا میں خط میرا مومنین اور مسلمین کوفہ دے لوگاں واسطے کرنا کیا ہے یاد رکھا ہے ہر مومن کو ایک خط شامل ہے امام دا پیغام تے کسا کو بھی شامل ہے فرمایا فلا امری مل امامو میں کو رب اکبر دی قسم فرمینن میری جان جن دے قبض قدرت چ میں حسین دی جان میں کو اس رب دی قسم مل امامو امام ایسا ویسا نہیں ہوتا الا الحاکم بالکتاب امام ہر حکم انجام دے جڑا قرآن وچ موجود ہے ان دے مطابق فیصلہ کریں دے حسینیات زندہ آباد حسینیات زندہ آباد جدیدیات مردہ آباد جدیدیات مردہ آباد اہل بیت علیہ السلام دے جمیع دشمنات اللہ نا بے شمار آوازیں
بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. مدہ کوئی یہ تصور کرے جو حسین در رشتہ داروں بغیر عمل دے جنت ویسو، خبردار بغیر عمل دے جنت میں بن سکتے. مدہ کوئی سمجھے جو حسن در رشتہ داروں بغیر عمل دے جنت لگے ویسو، خبردار عمل دے ذریعے تُسا میں اشتبانے. ایک پیغام ہر ایک کو امام حسین دے. امام کیا فرمائے؟ خبردار میرے محب امید مت رکھنا بغیر عمل دے جنت ویسو. اطلب الجنہ بالعمل ولا عمل. خبردار امید دے ذریعے جنت کو طلب نہ کرو، نیکیاں دے ذریعے جنت کو طلب کرو. کیا یہ تصور آج ساڑھے ذہن سے کوئی نہیں؟ مولا جان سی بیڑا پار ہے، کوئی نہیں معافی مانگیں سو. خبردار اس شیطانی وسواس ہے، اس شیطانی فکر ہے جو بغیر عمل دے. جنہ اہل بیت علیہ السلام اتنا پاکیزہ معصوم ہیں، انہیں کبھی نماز نہیں چھوڑی. اگر نماز چھوڑنی ہوگی تو وہ چھوڑ دے نا. اگر یتیم تر رحم نہ کرنا ہو یاد تو وہ نہ کرے نا جو معصوم رونوں کی کیا پرواہی. کیوں امام حسین جنہ مدینہ تو گلی تو باہر آنے پر یتیم بچے کھڑن تھے، امام بیٹھے جو بچے معصوم یتیم مساکین کھڑن، امام قریب ہے، یہ بچے آ کے امام دا دامن پکڑنے فرمائیں یا ابن رسول اللہ اسا غریبوں اسا مسکینوں سادہ کوئی کنی سادے نال تو سا ذرا کھیل کھیل دو، سانگل کھیل کھیل دو. امام فرمائے تو کہیں کہ تسا مسکین و یتیم ہو، اگر کوئی تو کوئی ہوتا نہ دے جو تسا یتیم ہو. انہاں دی آنکھ جاک پا کیا کہا سادہ باپ حسین ہے. تو آپ کو کہیں کہ جو تسا یتیم ہو، تسا میری اولاد ہو، میرے فرزند ہو. ادنا کا اچھا غریب نال ذرا کھیل کھیل سے سنا گیم کھیل سے. امام فرمائے دے کہیں کہ جو میں تو نہ گیم نہ کھیلا، آؤ کشتی ہوگی. بچے اندر میں امام سر کری تو یہ کم کیتا کر، اپنی اولاد نال کھیل کیتا کر جو اس واسطے تیرے انہیں درمیان محبت بن رسی. اسی رہے اہل بیت بچے نال کھیل وقت مثلا بیٹھی بجائے دے ٹی وی کو رضا بیٹھی بجائے دے موبائل رکھی بیٹھی بچے نال کوئی گال کر قصہ سنا اہل بیت دا، اہل بیت دے فرمان سنا. گھر چ بیٹھی بیوی ہے بچی ہے بیٹی ہے اولاد ہے انہیں نال بیٹھی اہل بیت دے قصے سنا. انہاں کو دسا جو اہل بیت کیا ہیں، انہاں دے چھوٹے بچے نے کسے سنا، انہاں دے خواتین نے کسے. وہ اتنا پردادار ہوتے نمازی جنہ بہ کے گھر اے گال کرے سے تیرے بچے نمازی بن ویسے، تیری بیوی نمازی بن ویسی، تیری بیٹی نمازی بن ویسی، تیری بیٹی پردادار بن ویسی. یہ اہل بیت زندگی ہی نہ ہے، یہ زندگی ہے. کیا فرمایا امام؟ فرمایا آؤ میں تو نہ گیم کھیلتا. ہوں امام حسین اور ان بچے نہ گیم تھی کہ امام جان بوجھ گیا اپنے آپ کو زمین تے چپا سٹیا، بچوں کو آپ اتنے سوار کر کے آتے ہیں بچے تسا جیت گئے میں ہار گیا، تسا جیت گئے میں ہار گیا. انہوں کو خوش حال کی دے امام. اچھا انہوں نے مولا ہوں تسا جیت گئے تو وقت ہوں اسا یہ چاہوں ساڑھے کو خشک روٹی بھئی چیز تو کوئی نہیں لہذا دسترخوان لینو تو ایسے غریبیں دے دسترخوان تے بہ کے لقمہ اٹھے سے باسے. امام فرید تو کو کہا کہ جو تہاڈی خشک روٹی ہے سب تو زیادہ پسند دعوت میں کو ہونا یہ تہاڈی جڑی خشک روٹی اصلا بہترین دعوت ہے تہاڈی تے تا بہ کے بچے نال کھیڈا لقمے توڑ کے یتیم دا منہ امام حسین دے بیٹھن تے بعد آخر کیوں اہل بیت علیہ السلام یہ کام کرن. میرا بھائی جڑا روٹی سالن تیرے سامنے آوے بچہ ہے بیٹی ہے بیوی ہے سامنے تیرا ہاتھ بن دے اپنے ہاتھاں نال سالن برتن پاؤ نہ کو اپنے ہاتھ نال لقمہ توڑ کے دے وقت دیکھ تیرے گھر وچ محبت کتنا ہوندی ہے. یہ کام کیوں نہیں کریں دے؟ اہل بیت دسے زندگی کس طریقے کرنی چاہیے اپنے گھر کیویں محبوب بن سے، اپنے گھر کی میں محبت تیرا اولاد کر سی، بیوی تیرا محبت کر سی، بچی کرے سی، بیٹا تیرا محبت کرے سی. جناب لے روٹی ہی کھڑی اون کھڑے بیٹھے بیوی بچے اون کھڑے تو پتہ ہی کہیں 2 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. یہ محبت ہوں گے گھر کل کو اعتراض کر دے میرا بچے میری گال نہیں منتا میری گھر نہیں میری گال نہیں. وہ تو جناب محبت نہ گال کر تو تیرے نال محبت نہ علاوہ جنہیں تو جو اندھی آکنے بیہوش جان دی کام تو جناب پہلا حملی اولاد دے کریں دی انہیں مطلب نفرت ہی کرنی ہے تو اولاد اور بیوی نال بچہ نال میرا بھائی محبت نہ بولا لایا کر. اس واسطے محبت بنے سے اسلام اس دن ہے. کیا فرمائے امام؟ فرمائے میں تھوڑی دعوت کو قبول کیتے. امام فرمائے ہوں میں تھوڑی دعوت قبول کیتی ہے ہوں میں تہاڈا والد تہاڈا باپ میں دعوت کرنا چاہتا میرے گھر تو سا تشریف فرماؤ سو. آدن آقا تو بلاویں ایسا نہ ہوں سب دا تو کہیں دعوت دیتی گئی نہیں. امام فرمائے میں جو میرا گھر جو حاضر ہے وہ میرے گھر. یتیم بچے تیار ہو کے شام میں امام حسین دے گھر گئے دسترخوان لگ گیا
سالن آ گیا، روٹی آ گئی، امام اپنے ہاتھ نال لقمہ توڑ توڑ کے نے بچے کو کھویندا بیٹھے، بچے کو سراب کیتا، امام فرمایا ہن تساں اپنے معصوم ہاتھ نال دعا منگو تو میں آمین آکھاں۔ بچہ کیا رب العالمین اس گھر برکت رہی، امام فرمایا آمین۔ آدن آقا ہمیشہ سلامت رہیں، امام فرمایا آمین۔ یہ دعا منگدن حجت خدا دے آمین۔ جناب بچے کھانا کھا کھنے باہر نکلن، امام انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے بوسے دیں دے تے پیاری کریں دے، اون دا نتیجہ اون پیار دا اے نکلے کربلا وچ یہ بچے جوان تھی کہ حسین تو قربان ہو گئے، یہ بچے جوان تھن کربلا شاب اسوری میں آدھن ایک میں کو مولا ستائیں تو جدا ہو سکتوں، یہ محبت دا نتیجہ اپنی جان قربان دے والا تھا۔ امام کو ڈالر نہیں دیتے، کچھ پیسے نہیں دیتے، کچھ جائیداد نہیں دیتی، جو آؤ میرے نال تسا رلو میں جنگ کرو، امام نے تسا ونجو یادے آقا اسا نیویں دیتا ہے تو اسا جدائے نہیں تھی سکتے، اصل زندگی تو ہونے جو پیدے نال مل گیوں۔ یہ محبت دا نتیجہ جو اپنے جانا قربان کر لیتے ہیں۔ میرا بھائی جنا زندگی تو ہی طریقے اپنے گھارے کرے سے تیری اولاد رشتہ دار تائیں تو قربان ہوئے سے، خدا گواہی دین تے بڑا خرچہ ہوئے، یہ معمولی دین نہیں، یہ دین تے بہت بڑا خرچہ ہوئے۔ آج تو اسائیں جگہ تے سکون نال بیٹھوں کہیں دے پردہ دار دیاں چادراں لگی ہیں، آج ساڑی عزت ناموس محفوظ ہے، ان دی قدر کر، جو کہیں دے خیمے لٹیں آج ساڑے گھر محفوظ ہیں، کہیں دے خیمے کو آگ لگی ہے جو دین بچے، کہیں دے پردہ دار دیاں چادراں لتھیں دین بچے، کہیں دے گوشوارے لتھیں دین بچے، کہیں کو تماچے لگیں دین بچے، کہیں دے جوان ٹوریں دین بچے، کہیں دے بازو لگیں دین بچے، کہیں دے صغیر لگیں دین بچ گئے۔ بس اے معمولی دین نہیں، ان دین دی قدر کر۔ اتنا محبت ہے امام حسین کو اکبر دے نال، جنا دو جوان، ایک دا نام عباس ہے، بے دا نام علی اکبر ہے۔ یہ جوان جنا گھر تو باہر نکلے نا مدینہ دے گلیاں چ، لوگ بھاج بھاج کے کو اطلاع دے گا، لوگو جائیں جوانان کمر بنی ہاشم 14ویں دے چاندر دیکھنے ہوں گھر تو باہر آ ونجو۔ لوگ بھاج بھاج کے گلیاں چاہیں نا، دکانہ بند کریں نا، انہیں دوہے جوانے دے چہرے کو دیکھنا، دیو کو جا کے نا اللہ تو آپ کو بعد نظریں تو بچا ہوئے، اور سونے یوسف رات دا ٹائم ہے، اکبر ستا ہویا ہے، ضعیف بابا اٹھ کے اپنے بستر تو اکبر دی سران دیا بیٹھا ہے، حسین اکبر دی پیشانی چم دے، سینہ چم دے، اکھ کھولیے، بابا تو سا ستے کیوں نوے؟ فرمیندن اکبر تو جدن دا سکون کریں دی میں کو لذت آن دی ہے، تو آرام کر میں جاگدہ رہے ونجا، میں دہدہ رہے ونجا اپنے یوسف کو۔ بابا میں کو انار چاہی دے، موسم پھل نہ انار دا، موسم کوئی نہ، غریب آئے مسجد میں ڈالا اکبر دا رونا پسندی کہہ نہیں، میں ڈالا اکبر بے موسمہ پھل منگے، میں کو رونا دیکھ برداشت نہیں کریں دا، تازی ستون بہشت آئی، تازہ پھل اٹھایا اکبر کو عطا کیتا۔ بیٹا انار کھانا بیٹھے، ہر باپ دی حسرت ہوندی ہے جو بیٹا کوئی شے منگے باپ عطا کرے تے والد خوشحال تھی دے، جو میں بیٹے کو عطا کیتے، این جگہ تے عجیب منظر ہے، اکبر کھانا کھان دے، انار کھان دے، حسین رون دے، حسین رون دے۔ پوچھا گیا آقا رون دے کیوں؟ خوش تھی وہ جو بیٹے دی ضرورت پوری کی تھی ہوئے، بیٹے دا حکم مننے ہوئے، خوش ہو وہ جو بیٹے تو سند کوئی شے منگی ہے تو سا عطا کی تھی ہے۔ غریب رو کے آدھے میں ایک لمحہ پہ یاد کرے دا، میں آہستہ آہستہ پڑھ سا، اوکھی شہادت ہے، اللہ کرے میں پڑھ گنا تو سن گنے۔ فرمیندن میں کو ایک لمحہ یاد پہ آدھے، اج میں وسداں اکبر منگے بے موسمہ پھل منگوا دیتا میں، ایک لمحہ وڑے ایک پانی منگسی میں ایڈا غریب ہو سا، ایک گھوٹ جا دے سکسا۔
اجرکم اللہ. میں جوانہ کو مخاطب ہوں. جوانوں تو کو رب اکبر دی قسم ہے شہادت علی اکبر تے اگر کوئی گریہ نہ کریں تو حسین دی قبر حل ویندی ہے. بہت بڑے بزرگ علماء ہیں جن اکبر دی شہادت ہوئے نا کوئی اے تصور نہ کرے متا اے ذہن چ بنا کے نہیں ہاں جی تیرے آنسو نہ ہوئے نا حسین یہ کو جانے تا میرا اکبر ڈٹھا جو کوئی دا تے کو کیا پتا میرے کڑی الجوال دا میرے یوسف کو اوکھا مارا نے. عالم دین ہے ذریعہ مطہر دے سامنے اچانک شہادت علی اکبر پڑھی اس شہادت دے آخری جملے چاہتی سے خادم بھجدان دے آدھے مہربانی کر شہادت کو روک نہ پڑھ. آدھے میں غلط پڑھی ہے. آدھے نہیں جنت تو اکبر شہادت پڑھی غریب دی زریل دی بھئی کبر چی آرام کوئی نسی لا پڑھ شہادت طرف دا بے کبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حاشم بحرانی بہت بڑی شخصیت گزری ہے. فرمیندن میں آیا وہ ہر روز امام حسین تے ڈیلی دی مجلس پڑھدا علماء فقہا سن دیاں نو پڑھدا. اچانک وہ مجلس آ کے جمعرات دے جو حکم جمعرات النبھار علی اکبر دی شہادت پڑھی بنے جمعرات ہی علماء ان شہادت پڑھی علی اکبر دی گھر چاہے ڈیٹس کا یا بندہ بلزارے رات دا سوتے عالم رویا ڈیٹس ایک شخصیت آ کے منہ ڈالا اس دے کے آدھن حاشم بحرانی تک کو کہا کہ میرے اکبر دی شہادت پڑھ. آدھے کہ میں کیا کیتا ہے میں کوئی غلط پڑھی. آدھے نہیں جنت میرے اکبر دی شہادت پڑھیے جنت البقیع تو میری ماں آ روانی تھی ہے قبر چھوڑ کے میرے قریب ہے میری زخمی ماں سردیاں بیش ہو گئی ہے تک کو کہا کہ میرے اکبر دی شہادت پڑھو میری زخمی ماں پریشان ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بابا میں کو اجازت دے خدا گواہ جنا عباس ہے حسین آدھا رک وائن تو جرنیلی صحابی آوے آکھا رک وائن نہ وائن تو نہ وائن ہر شہید آندھا حسین آدھا تو نہ وائن جنا بیٹا ہے اے نسا کا تو نہ وائن فرمیندے اے جنا میں خود اپنے ہتھا نال تیار کرے سا. بیٹے کو تیار کیتے دستار بنائی ہے دو حصے ایک حصہ زرد میں اسے نلتاۃ الحلق بلائی ہے جنا باپ بیٹے دی دستار بدیں دے تو خوشحال تھیں دے پڑھ دے الحمدللہ. لیکن حسین جنا دستار پڑھی الحمدللہ نس پر فرمائے دے انا للہ و انا الیہ راجعون کذل تسلیم لامر کذل. زندہ جوان دا ایسا لباس باوائس این لگتا ہے جو جنازہ ودا ٹردہ ہے. اکبر نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹردہ ہے. فرمائے میرا سونا یوسف وانی پھپیاں کنو آخری خدا حافظی کر رہا. اکبر جنا این حالت ہے گھر چاہیے رب اکبر دی قسم دو موقع ایسے جتا بیبیاں پتھران دا ماتم کیتا ہے. ایک موقع جنا اکبر یہ حالت بنا کے خیمے بیبیوں میں آخری سلام بھیڑا میں بھی آخری سلام پھوپیوں میں آخری سلام این جگہ تے روایت بیبیاں پتھرے نہ ماتم کی تے رو رو کے آدھنا اکبر ایسا کو کہندے سارے چھوڑی ہوئے دے اکبر ایسا کو کلا نہ چھوڑا سڑا کڑیال جوان بھیرا. دوجا موقع جنا امام حسین زخم چچورا پتھر لگے ہوئے نیزے لگن تو دروازے خیمے تے آ کرن دے یا زینب میرا آخری سلام زینب بھین میرا آخری سلام. اے او موقع جتا بیبیاں پتھرہ دا ماتنگی تے رو کے آدھن حسین تیرے بعد ایسا کیا کر رہے حسین تیرے بعد ایسا کی تھا ونجنا مہربانی کر ساکو مدینہ پہنچا دے حسین ساکو وطن روانہ کر تیرے بغیر ایسا زندہ نہیں رہ سکتے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بیٹا بہر آئے سوار کی تیس چند قدم تو رہے روندہ ودائے حقلا ودا مرندے رکوان ایک دفعہ بابے کو ہاں نہ لئیوان حقلا ودا مرندے میں آہستہ آہستہ پڑھسا آدھے رکوان میڈا یوسو میں کو ہاں نہ لئیوان اکبارا میڈا ہاں لہندہ ویندہ
اکبر رکوان غریب بابے دلگاہ کر باز آدنی جگہ تے اچانک اکبر رکے اللہ جانے کیا دیتا ہے سمجھ نہیں آدھی فقط ہک آواز آنی اکبر رکوان پوتر ہر کہیں کو پیارے اکبر کا اولاد ہر کو پیاری ہوں دیئے میڈا سونا میڈا غریب چھڑ دے رب اکبر دی قسم اکبر ملک لٹھے ضعیف بابے امامہ کھولے دگالے زمین تے جاندے اٹھ دے ہاتھ ودیو لے اکبر ملک دیکھتے دا غریب بابا ودے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اکبر رکوان تے دا غریب بابا لتھائے جلدی نال بابے کو ہاں نلے سمیدہ نہ رونا لبابا ہمیدہ غریب بابا او بھرامان دا کٹھا یا بابا صحابان دی شہادت دا مویا یا بابا بابا تو نہ رو میں نہ ہوئے دا بابا تے کرونا دیکھے میں جب برداشت نہیں کریں دا اللہ گوئے غریب ہاں نلا کیا دے لگا وان میری نبوزی اکبرہ تو لگا وان میری گزر ویزی میڈا اللہ میری قربانی قبول اجرکم اللہ اکبر آئے جنگ ودا کریں دے اور جگر تے ہاتھ رکھ کے جواب ضرور دے انہیں ترائے دی ہندہ پیاسا رب اکبر دی کے سامنے حقلہ مریں دے آدھے حیاء کرو ایک ایک میرے سامنے آؤ میں تو کو دساواں کی میں ولیدہ مقابلہ کریں دے بغیر تو میرا بابا تو تاری ہدایت واسطے آئے کیڑے رنگچ میرے بابے کو مارن تے تل گئے حیاء کرو تا تاری ہدایت واسطے آئے جنگ ودا کریں دے اوکھا موڑا تمہیں عبور کرنے جنگ ودا کریں دے اللہ گواہ اور کئی ظالمہ کو فنار و سکر کی دس عمر ساتھ تڑپے اپنی فوج کو آدھے حیاء کرو جلدی کرو ہاشمی جوان ایک قابو نہیں آدھا اگر اندلر دلی ہو سارے مروے سو یادن کیا کروں یادے سارے یک دم حملہ کرو رب اکبر دی قسم ترائی دیندہ پیاسے زخمی ہے پیاس لگی ہوئی ہے ایک مارن آلہ نہیں ہزاران دے مارن آلے اور کوئی تیر مرندہ ہے کوئی نظام مرندہ ہے اللہ گواہ کرامی سر گرد مارے غریب دا بچلا لڑھایا رو گیا دے بابا میرا آخری سلام او بابا تیرا جوان لہے گی رب اکبر دی قسم تیرے بھی گھر تو جنازے اٹھے حسین جینا جنازہ اٹھا ونی جوان ہوئے اللہ گواہ ہم سے قریب آوے نینا اندے ضعیف بابے دا سجا بازو پکڑینن کھبا پکڑینن ہر کوئی آدھے یاری دا جوان ہے کو لاش دے نزدیک نہ مڈو متائیں دا بابا مر ونجے میا تو دور کرینن میا دے نزدیک نہیں آوانڈے دے متائیں تو پوچھدا اے ساری رسم جو دے نال غریب بھرا کو نہیں آوانڈے دے بابے کو نہیں آوانڈے دے تو نسا کربلا حسین کو کوئی آکھڑا لا حسین نہ ونج مروس ایننا اللہ گواہ میں آنکھیں میں اوکھے موڑا تو گزرنے اللہ گواہ جی کرا درکھم اللہ جی کرا میں تین تو پوچھ دا تیری ساری وسے براسم کیا کرنی ہے آدھے یار جوانے اندے بابوں کو میں تو دور گھن ونجو متھا مرے اور تو ایسا کربلا دے اندر کوئی ایسا بندہ جڑا کیا حسین کو جدا کرو وہی کریا جوانے متا حسین مرو رب اکبر دی قسم میرا بھائی کیا ہویا ہے حسین دی کیفیت کیا ہے باندھا زمین تے بیٹھے بھین کری بھئیے میں رو کیا دی اممہ دا جایا کیوں موت دیا زردیاں چہرے تے آگئے اممہ دا جایا خیر تو ہن مرڑا لئی رو کیا دی زینب میں جا اکھا موت زینب کو لگر کو جلنگر اجرکم اللہ دو روایات جنا پوتر لتھائے آدھے بابا میں آخری سلام ایک روایت گھوڑے تے حسین سوار ہوئے اللہ گوئے تونڈ صاحب پوترا کے بابا میں لے گیا بابا کی میں رکسی اور گھوڑے تے بیٹھے ہزاران دے آدمی دا گو رستہ بنامنا کوئی آسان نہ تلوار نہ رہ بڑیں داندے بھجدن تو رو کے آدھے رکو تو سمیدہ یوسف اوکھا مارے کین بھجدے ہو فرار کریں او ظالمو پترا کوئی انج نہیں مرید او ظالمو جوانا کوئی انج اوکھا نہیں مرید میں نے اکبر کو کیوں اوکھا مارے
دوسری روایت نہیں بلکہ جتھا بیٹھا ہوں حالت دوڑ پیا غریب اللہ گواہ جاندہ جوان ٹر ونجے پیو ٹران دے قابل نہیں رہندا اور سجے لڑ دے کھبے لڑ ویندے حسین کئی بار بیٹھائیے اٹھائیے جھڑ دے یا تلیاں تے کے اٹھ دا وقت زمین تے جھڑ ویندا اور مقتل چین طریقے آندہ رہی ہے حسین تے جن حسین دی کمر ختم ہو گئی اکھم ہو گیان زمین تے ہاتھ رکھ کے آدھے یا بنیا این علی میرا سونا بچڑا علا بابا ودا گلین میرا یوسف علا کی تھالت ہے تیرا غریب بابا ودا گلین جی کرا اجرکم اللہ میرا یوسف میرا کریل علا تیرا غریب بابا ودا گلین اکبر علا میں کو نظر کھوج لئے اکبر کی تھالت ہے بابنا علا اجرکم اللہ آکھڑے حسین اوکھے دماغے سو کے کتھا دعا منگی کر سالا پیو پوتر کو مردہ یا نہ دیکھے دعا منگی کر شالا پوتر دی حالت باب نہ دیکھے جنہ حسین آئے اکبر دی کی حالت زمین تے ایڑیا پہ لگر دے ہاتھ تے پیر پہ مرین دے پوتر اللہ گوائے ہون طلب دے پوتر حسین اپنے آپ کو جھڑائے اللہ جانے کیا گزری اس اپنا منہ اکبر دے منہ تے ونج رکھا اس ایڈا غربت بھرا وین کی تے تونے دشمنان کنڈ کر گئے رو گیا دے یا بنیا اللہ دنیا بعدک الافا اکبرہ تیرے بعد میں جیوان تو مک گیا اکبرہ تیرے بعد میں زندہ رہ دے قابل ہے اکبرہ تیرے بعد تیرا بابا خکام ہو جی کرا یا بنیا علی الدنیا بعدک اللفا اکبر علی تیرا بابا رول گئی ہے اکبر تیرے بعد میری کوئی زندگی رہ گئی ہے اکبر تیرے بعد میں کو زندہ رہا دے قابل اکبر علی تیرا غریب بابا ملنا آخری جملہ التماس سے دعا لگوائیں اور حسین آدھے اکبارہ مہربانی کر میں تے کو خیمے گھن ونجنے اکبارہ میں پھپیاں دو گھن ونجنے منت لا تو جوانی میں ضعیف اکبارہ میں دنال مددگار اور پوتر کو ہاں نہ لائس ترائے زور لائسنی سلاس مراتن ترائے مرتبہ حسین چاوان دی کوشش کریں دے اوٹھ لئی سکے چاہیں دے زمین تے رکھ دے دوبارہ چاہیں دے رکھ دے جنہ تیسری مرتبہ نہیں چاہ سکیا اللہ گوائے پوتر کو زمین تے سمائے سیا ان غریب پوتر دی میت سامنے کھڑ گئے اللہ گوائے خیمہ دو نگاہ کریں دے اشارہ کر گیا دے جوانو آؤ میرے اکبر کو چواگ لو جوانو میرے اکبر نہیں جوانو جوانو میرے اکبر کو خیمے گیا دو آخری جملہ جدہ لاش خیمے گھنائے اور وہ جگہ تے اکبر دی لاش رکھی ہے جتا شہداء دی اللہ شان اکبر دی حالتی اللہ گواہ ایک ایسا موقع غریب او خوائن کی دے جل اکبر دی لاش خیمے چ رکھی ہے رب اکبر دی قسم ہے خط قاسم دی لاش تے رکھے بھی اکبر دے سینے تے رکھے رو کیا دے میرے جوانو اکھا کھولو تو جا ماما کلا رہ گئے اکھا کھولو تو جا پردادار کلا رہ گئے اکھا کھولو تو جا بابا کلا رہ گئے اکھا کھولو زینب دے ویر بلے خداوندہ علی محمد عزت و عظمت دواستے میرا اللہ حضرین دی دعا کو قبول و منظور فرما میرا اللہ انہا رنی آنکھوں کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرا اللہ آل محمد دی واسطے تو رحیم رحم فرما کریم کرم فرما جو بے اولاد ان سے بے اولاد منا جو بے روزگار رزق عطا فرما ان نگری کو تقیامت آباد و شاد فرما امام زمانت ظہور تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد
دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین مومنات دی بخشش و مغفرت فرماوے، خصوصاً مرحومہ زوجہ زوار عابد حسین دی زوجہ کو پروردگار غریق رحمت فرماوے، ان دی بخشش و مغفرت فرماوے، ان دی قبر وچ نور فرماوے۔ میرا اللہ تمام مومنین و مومنات جنہیں جنہیں میرے دعائیں ذمہ لگن انہوں دی بخشش و مغفرت فرماوے، انہوں نے جو شرعی حاجات ان پروردگار قبول و منظور فرماوے۔ مومنین دے جو آبا و اجداد رشتہ دار جو دنیا تو ٹور گئے خدا انہوں دی رحمت فرماوے، خدا انہیں بخشش فرماوے۔ خدا وند مطال اس پورا شو زمان اندر خدا وند مطال ساڑے امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل میں تو چلا گیا کار